السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ان سیشن۔ آسما چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 10ویں محرم کے حوالے سے اسپیشل پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے خصوصاً فلسفہ شہادت کے حوالے سے، مقاصد شہادت کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے، اور آج کے دور میں اتحاد و یگانگت کا کیا خلاصہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ہمارے پروگرام میں آج ہمارے معزز مہمان، معزز اسکالر ہیں، اسلامک اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا تعارف ہم آپ سے کراتے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آغا مرتضیٰ پویا صاحب، سینئر وائس چیئرمین ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر احسان اکبر صاحب، ماہر اسلامیات ہیں، ماہر اقبالیات بھی ہیں۔ کشمیر و اقبال پہ کافی ان کی کتابوں کو انعام یافتہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اوریا مقبول جان صاحب، سینئر کالمنسٹ ہیں، اسکالر بھی ہیں، اور کراچی میں ہمیں جوائن کریں گے مفتی منیب الرحمان صاحب، چیئرمین ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے۔ آپ سارے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ سب سے پہلے آغا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ 10ویں محرم کا دن ہے، فلسفہ شہادت پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں، اور آج کے دور کے جو حالات ہیں آپ کس طرح سے کمپیریزن کریں گے اور کس طرح سے انالائز کرتے ہیں تمام چیزوں کو؟ باسم ربی شہداء و صدیقین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد و آلہ و صحبہ المنتجبین۔ جو فلسفہ شہادت تو ایک بہت بڑا مقام ہے، مگر انسان کو، ایک مسلمان کو، ہر قدم جو لے وہ رضائے الہی کے لیے ہو، اور اطاعت الہی میں ہو، اور مسلمانوں کے لیے اتباع محمد میں ہو، اور مودت آل محمد کے خاطر وہ کرے جو بھی کچھ۔ جی ماشاءاللہ، یہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں ایک مسلمان کے لیے۔ جہاں تک شہادت ہے، ایثار ہے، جتنے ادیان الہی گزرے ہیں ما سبق، کرسچینٹی ہو یا جوڈائزم ہو، سب میں پہلا تقاضا ایک اپنے اہل ایمان پر یہ ہوتا ہے کہ ایثار کتنا کرتا۔ اب شہادت تو ایک بہت معراج ہے، اور جہاں تک عاشورہ کا واقع کربلا ہے وہ شہادت کی معراج ہے، بالکل۔ اور حسین ابن علی کے لیے ان کی معراج جو ہے اور ان کی رضا جو ہے وہ ہے اتباع محمد۔ جی ماشاءاللہ۔ تو یہ فلسفہ ہمیشہ رہا ہے، اور آل محمد نے اپنایا اس کو، اور بھی بہت سارے قربانیاں ہوئی ہیں تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، مگر شروع سے ہی جو جنگ چھڑی وہ بنی امیہ کی جنگ تھی بنی ہاشم سے۔ ان نے کنورٹ کرنے کی کوشش کی بنی امیہ نے اس کو ایک اسلامی جنگ میں اور اسلامی فتوحات وغیرہ وغیرہ میں، مگر جس صبر سے امام عالی مقام نے شہادت کو اپنایا، نہ صرف اپنی ذاتی شہادت بلکہ پورے گھرانے کی شہادت، اس کو جو ہے اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور مسلمانوں کو ایک نئی نوید ملی کہ شہادت سے ہی طاغوت کا مقابلہ ہو سکتا ہے، چاہے تعداد کم ہو، مگر مقابلہ صرف جو ہے شہادت سے ہی آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ آج بھی ہم یہ پاتے ہیں، مسلمانوں کے مابین بھی یہی پوزیشن ہے۔ جو اس وقت نظر آ رہی صورتحال، انفارچونیٹلی بہت ہی افسوس سے اظہار کرنا پڑتا ہے کہ جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ کچھ ایسے پیروکار اس کسی ایک مسلک کے ہیں، صرف ایک مسلک کے لوگ ہیں جو یہاں دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اسی مسلک کے جو بانیان ہیں اور جن نے بنیادیں رکھی اس مسلک کی ہندو بر صغیر میں، ہندو پاکستان میں، وہ بہترین گرویدہ تھے، بہترین اظہار گروردگی کی ان نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جن نے سر شہادت لکھی، سر شہادتین لکھی، اور ابھی تازہ علامہ طیب نے جو دیوبند کے محتمم تھے، پرنسپل تھے وہاں کے، ان نے شہید کربلا پہ کتاب لکھی ابھی چند سال پہلے۔ تو ما اثر کے بھی علماء اور جن نے بنیادیں ڈالی تھی مسلک دیوبند کی، مگر انفارچونیٹلی اس وقت ان کے کچھ گمراہ لوگ اور کچھ لوگ جو اجیر بن چکے ہیں، اجرتی قاتل بن چکے ہیں پاکستان کے داخل اور ہندوستان اور اسرائیل
اور امریکہ کا ایجنڈا روبے کار لا. تو آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ بیسک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو نہتے مسلمانوں کو مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جہاد کی راہ پہ نکل پڑے. ان کا ایک فلسفہ جو ان کی نظریہ ان کو ہم بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جہاد معصوم لوگوں کو مارنا، بچوں کو مارنا، بوڑھوں کو، عورتوں کو مارنا، فوجی جوانوں کو مارنا، کیا ان کے نزدیک یہ جو وہ جہاد سے تعبیر کرتے ہیں کیا وہ ان کو دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ مسلمان ضرور ہیں. یزید بھی مسلمان تھا. ہم آج بھی یزید کو مسلمان غیر مسلم نہیں کہتے ہیں. مسلمان وہ بھی تھا، مگر وہ یزیدی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں، دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. چہ باشد نہتے مسلمانوں کو تو خیر انفارچونیٹلی پھر بھی ہم نے مشاہدہ کیا کہ نہتے حجاج کو 1987 میں مکے میں شہید کیے گئے. اس کے بعد جتنا بازار گرم ہوا ہے دہشت گردی کا، اس کی مثال کہیں تاریخ میں نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم بات کرتے ہیں، جیسے یزید کی مثال دی، اور یزید کی جو حکومت تھی ایک شخصی حکومت ہم نے دیکھا اور ایک آمرانہ حکومت تھی اور اسلامی تعلیمات سے بالکل ہٹ کر تھی، اور حضرت امام حسین انہوں نے ان پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور حق و باطل کا ایک مارکا تھا، مارکا کربلا کی اگر ہم بات کرتے ہیں. لیکن آج کے دور کی اگر ہم پھر بات کرتے ہیں، جو یہ دہشت گرد ہے یا ایک دہشت گردی کی لہر اس وقت پاکستان میں جاری ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ آغا صاحب نے تو ڈیٹیل سے بتا دیا. آپ کی نظر میں کیا ہمارے اسکالرز کی اس وقت رسپانسبلٹی نہیں کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا کچھ ایسا لائے عمل بنائیں؟ کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہمارے سامنے ٹارگٹس واضح ہوتے. کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ دہشت کرنے والا ہماری پہچان میں ہوتا. اس وقت ہماری جو اصل بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آغا صاحب نے کہا، اس وقت ہندوستان، اسرائیل اور معلوم نہیں کن کن ممالک کے مفادات بالکل ہمارے خلاف یکجا ہو چکے. اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ دہشت گردی کون سے گروپ کی کارروائی ہے اور اس کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ بہت سے فنڈ دینے والے غیر ملکی عناصر اور بہت سی ایجنسیز پیچھے. اس حوالے سے ہم جو کر سکتے ہیں بطور ایک لکھنے والے اور سوچنے والے کے اور مذہبی سوچ رکھنے والے کے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو شہادت ہے اس کے فلسفے کو بیان کریں، جو معیار ہے شہادت کا اسے بیان کریں. اور اس معیار کو مقرر کر دیا جناب حسین نے. اقبال نے کیا خوب بات کی تھی کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. تو انتہائی درجے کے اوپر اس کو جس نے واضح کر دیا وہ کربلا میں واقع ہونے والا وہ عظیم الشان مارکا ہے جو کہ جناب حسین کے عظیم شہادت سے اور ان کے ساتھیوں کی عظیم شہادت سے مرتب ہوا. شہادت کیا ہے؟ شہید کیا ہے؟ شہید دیکھنے والے کو بھی کہتے ہیں، گواہ کو بھی کہتے ہیں، شاہد بھی ہے شہید. اب شہید چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور معیار کے مطابق. علامہ نے کہا شہید کا معیار حیات انتہائی نفیس ہوتا ہے جب وہ زندگی کو، اپنے زندگی کی اقدار کو برباد ہوتے دیکھتا ہے، مقاصد حیات کو رسوا ہوتے دیکھتا ہے، اور زندگی کو پاتا ہے کہ وہ ارزاں ہو گئی ہے تو وہ زندگی سے منہ موڑنا اپنا مقصد بنا دیتا ہے. وہ طے کر لیتا ہے کہ اس زندگی کے ساتھ اس کو صلح نہیں کرنی. جناب حسین نے ایسا کیا. دست سرداد نداد دست در دست یزید. یہ کام جو ہے اس کام نے بنیاد لا الہ کو مضبوط کیا. بالکل کہ زندگی کو دیکھا کہ یزید کے ہاتھ سے ٹریمپل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، ہم حق کے لیے ہم تو مہیا ہیں، ہم تو کھڑے رہیں گے، اور آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ جان دے دیں گے. یہ زندگی کے عظیم مقاصد اور بالکل اپنی جان انہوں نے قربان کی، اور پورے خاندان کے ساتھ بچے اس میں اور محبوں کے ساتھ شامل تھے. عزم و استقلال کی ایک مثال تھی اور تاریخ میں ایک مثال ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، جیسے کہ آج 10ویں محرم ہے اور خصوصاً ہم ایک اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں کہ فلسفہ شہادت کو اجاگر کرنے کی جو ضرورت ہے، فلسفہ شہادت کو سمجھنا اور مقاصد شہادت کیا ہونے چاہیے، آپ اس حوالے سے کچھ بریف کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم شہادت کا تذکرہ تو بہت کرتے ہیں، ہم یا حسین کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، ہم دعوی محبت حسین بھی کرتے ہیں، ہم ذکر حسین بھی کرتے ہیں، ہم یاد حسین بھی مناتے ہیں، لیکن تمام دعوی محبت کرنے والوں سے شہادت حسین کا سوال یہ ہے، جس میں آپ سب شامل ہیں، کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ اقدار حسین کیا تھیں جن کی بقا کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ انسانیت کی اتنی عظیم قربانی پیش کی، اور وہ اقدار یزید کیا تھیں کہ جن کے مقابل آ کر بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کھڑے ہو گئے، پیکر عظیمت و استقامت بن گئے، پیکر تسلیم و رضا بن گئے، پیکر صبر و رضا بن گئے، تو وہ اقدار کیا تھیں؟ تو ہمیں جو معلوم ہوتا ہے کہ امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے میدان میں آئے کہ ریاست اسلامی کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ امانت، صداقت، دیانت اور عدالت، کہ اس کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے لیے اسلامی ریاست کا وجود عمل میں آتا ہے، اور اگر ریاست تو موجود ہے، حکومت تو موجود ہے، لیکن نہ امانت ہے، نہ دیانت ہے، نہ صداقت ہے، نہ شجاعت ہے، تو حسینیت نہیں ہے۔ ذکر حسین تو ہے لیکن حسینیت نہیں ہے۔ تو ہمیں پھر یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو تناظر ہے، ہمارے سامنے جو منظر ہے، کیا ہم صرف دعوی محبت حسین کرتے ہیں، یا ہم اقدار حسین کی احیاء کے لیے اسی طرح سے میدان عمل میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہم خیانت کو مٹا کر امانت کے فروغ کے لیے، ظلم کو مٹا کر عدالت کے فروغ کے لیے، کذب کو مٹا کر صداقت کے فروغ کے لیے، کیا ہم بھی میدان عمل میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیا ہم بھی فسق و فجور کی ان قدروں کو پامال کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیا وہ ساری قدریں باطل کی آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ گرچہ تابدار ہے اب بھی گئے سوئے دجلہ و فرات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، بالکل ہم مفتی صاحب اس پہ گفتگو کریں گے۔ بریک کا ایک وقت ہوا ہے، ہم یہاں لیتے ہیں بریک، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ امانت ہم میں نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، ذکر حسین ہم کرتے ہیں، دعوی حسین کرتے ہیں، محبت حسین ہم دکھاتے ہیں، لیکن جس فلسفے کا پرچار انہوں نے کیا، اسلام کی بقا کے لیے ایک عظیم قربانی انہوں نے دی، وہ کیا جذبہ ہمارے اندر اس وقت موجود ہے یا نہیں؟ اسی اہم پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے۔ آغا صاحب سے جواب لیں گے اس سوال کا، لیکن ایک بریک کے بعد۔